محمد الجواد تقی علی رضا کے فرزند اور اہل تشیع کے 9ویں امام ہیں۔ محمد نام، ابو جعفر کنیت اور تقی علیہ السلام و جواد علیہ السلام دونوں مشہور لقب ہیں۔ آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، چونکہ آپ کو پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہو چکی تھی، اس لیے کتب میں آپ کو ابو جعفر ثانی اور دوسرے لقب کو سامنے رکھ کر حضرت جواد بھی کہا جاتا ہے۔ والد بزرگوار اب کے حضرت امام رضا علیہ السلام تھے اور والدہ معظمہ کا نام جناب سبیکہ یا سکینہ علیہ السلام تھا۔ دنیا سمجھتی ہوگی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے، مگر خلقی خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کمسن بچے کو تھوڑے دن بعد مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے اور سب کو قائل ہو جاتے دیکھا۔ اس کی حیرت اس وقت تک دور ہونا ممکن نہ تھی جب تک وہ مادی اسباب کی بجائے ایک مخصوص خداوندی مدرسہ تعلیم و تربیت کے قائل نہ ہوتے، جس کے بغیر یہ معمہ نہ حل ہوا اور نہ کبھی حل ہو سکتا ہے۔ آپ کی ولادت رمضان 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت بغداد کے دارالسلطنت میں ہارون رشید کا بیٹا امین تخت حکومت پر تھا۔ یہ ایک حسرتناک واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کمسنی ہی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا پڑا۔ انہیں بہت کم ہی اطمینان اور سکون کے لمحات میں باپ کی محبت، شفقت اور تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکا۔ آپ کو صرف 5واں برس تھا جب حضرت امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے، تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے تیسرے سال امام رضا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے ولی عہد بنایا اور اس کی سیاست اس کی مقتضی ہوئی کہ بنی عباس کو چھوڑ کر بنی فاطمہ سے روابط قائم کیے جائیں اور اس طرح شان اہل بیت علیہ السلام کو اپنی جانب مائل کیا جائے، تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ خلوص اور اتحاد کے مظاہرے کے لیے علاوہ اس قدیم رشتے کے جو ہاشمی خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے ہے، کچھ جدید رشتوں کی بنیاد بھی قائم کر دی جائے۔ چنانچہ اسی جلسہ میں جہاں ولی عہد کی رسم ادا کی گئی، بنی عباس کو مامون کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کا ولی عہد بنایا جانا ہی ناقابل برداشت تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی وفات سے ایک حد تک انہیں اطمینان حاصل ہوا تھا اور انہوں نے مامون سے اپنے حسب دلخواہ اس کے بھائی مومن کی ولی عہد کا اعلان بھی کرا دیا، جو بعد میں معتصم باللہ کے نام سے خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہد کے زمانہ میں عباسیوں کا مخصوص شعار یعنی کالا لباس تبدیل ہو کر سبز لباس کا رواج ہو رہا تھا، اسے منسوخ کر کے پھر سیاہ لباس کی پابندی عائد کر دی گئی تاکہ بنی عباس کے روایات قدیمہ محفوظ رہیں۔ یہ باتیں عباسیوں کو یقین دلا رہی تھیں کہ وہ مامون پر پورا قابو پا چکے ہیں، مگر اب مامون یہ ارادہ کر کے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنائے، ان لوگوں کے لیے پھر تشویش کا باعث بنا، اس حد تک کہ وہ اپنے دلی رجحان کو دل میں نہ رکھ سکے اور ایک وفد کی شکل میں مامون کے پاس جا کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ امام رضا کے ساتھ جو آپ نے طریقہ کار استعمال کیا وہی ہم کو ناپسند تھا، مگر خیر وہ کم از کم اپنی عمر اور اوصاف اور کمالات کے لحاظ سے قابل عزت سمجھے بھی جا سکتے ہیں، مگر ان کے بیٹے محمد علیہ السلام تو ابھی بالکل کم سن ہیں۔ ایک بچے کو بڑے بڑے علماء اور معززین پر ترجیح دینا اور اس قدر اس کی عزت کرنا ہرگز خلیفہ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ پھر ام حبیبہ کا جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا، اس سے ہم کو کیا فائدہ پہنچا جو اب ام الفضل کا محمد ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مامون نے اس تمام تقریر کا یہ جواب دیا کہ محمد علیہ السلام کمسن ضرور ہیں، مگر میں نے خوب اندازہ کر لیا ہے، اوصاف و کمالات میں وہ اپنے باپ کے پورے جانشین ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جن کا تم حوالہ دے رہے ہو، علم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہو تو امتحان لے کر دیکھ لو، پھر تمہیں بھی میرے فیصلے سے متفق ہونا پڑے گا۔ یہ صرف منصفانہ جواب ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا چیلنج تھا جس پر مجبوراً ان لوگوں کو مناظرے کی دعوت منظور کرنا پڑی۔
حالانکہ خود مامون تمام سلاطین بنی عباس میں یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ مورخین اس کے لیے یہ الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ اس کا شمار بڑے فقہ کے لوگوں میں ہے۔ یحییٰ ابن اقسم کو امام محمد تقی علیہ السلام سے بحث کے لیے منتخب کیا۔ مامون نے ایک عظیم الشان جلسہ اس مناظرے کے لیے منعقد کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر متوازی مقابلے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک ہنرمند اور شہرا آفاق قاضی القضا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہر طرف سے خلائق کا ہجوم ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ارکان و دولت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء و فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے ذریں دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھنچ کر جمع ہو گئے تھے۔